میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں معز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ کل ہم نے پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان صاحب کے گھر سے بنی گالہ سے آپ کے لیے انٹرویو کیا تھا۔ آج ہم لال حویلی پہ حاضر ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ۔ شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ اس۔ پچھلا دھرنا ہوا تھا شیخ صاحب، اس پہ جاتے ہوئے آپ سب سے سر فہرست جو لوگ پش کر رہے تھے ان میں سے ایک آپ سمجھے جاتے تھے۔ طاہر القادری اور عمران خان کو ساتھ رکھنے کی کوشش بھی آپ کی زیادہ سمجھی جاتی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ یا تو عمران خان کی سیاست ختم ہونی ہے یا وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی۔ اس دفعہ ایک غیر فطری کنکلوژن ہوا دھرنے کا، ایک بہت بڑا سانحہ ہو گیا جس کے بعد خان صاحب جو ہیں وہ پیک اپ کر کے واپس چلے گئے۔ تو یہ دھرنا 2 ہے شیخ صاحب، اس دفعہ بھی یہی ہونا ہے، یا تو خان صاحب کی سیاست ختم ہونی ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کی سیاست کو دھچکا پہنچنا ہے، یا پھر نواز شریف صاحب نے جانا ہے۔ دیکھیں، خان صاحب نے تو کہا ہے میری آخری سیاست ہے، میں اس کے بعد میں سٹنگر کی طرح اس کا پیچھا کروں گا نواز شریف کا۔ میں سیاست کھیلنے کا شوقین ہی نہیں، میرے خون میں رسی بسی ہوئی ہے۔ سو عمران خان کے جو کچھ کہا تھا اس وقت تقریباً درست ہی کہا تھا، اور عمران خان پھر فارم میں ہے اور پھر سیکنڈ راؤنڈ شروع ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کے خیال سے شیخ صاحب کیا بدل گیا جو اب آپ کہہ پائیں گے کہ اب نواز شریف واقعی جائے گا؟ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا بدل گیا ہے۔ میرے خیال میں اب لوگ اگر اب سمجھتے ہیں اگر ایک ٹھیلے والا انقلاب لا سکتا ہے، یمن سے لے کے لیبیا سے لے کے عراق سے لے کے ایک ٹھیلے والے کی موت اگر انقلاب لا سکتی ہے تو یہاں تو گھر گھر موت ہے۔ 670-80 ارب روپیہ پرائیویٹ پاور پلانٹس کا ہے، کاروبار ٹھپ ہے، نہ ایکسپورٹ ہے نہ انویسٹمنٹ ہے، بگ انویسٹمنٹ زیرو ہے۔ یہ سب ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں، ٹی وی مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ ضدیوں کا ایک ٹولہ ہے، یہ اپنے انجام کو پہنچے گا اور انشاءاللہ پہنچے گا۔ نہیں، لیکن فرق آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے کم عرصے میں اتنا زیادہ پڑ گیا ہے کہ اس دفعہ لوگ زیادہ بھی آئیں گے اور جائیں گے بھی نہیں۔ تو یہ والا فرق آپ کہہ رہے ہیں ایک جنرل سچویشن کی ڈیٹیوریٹ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے حالات؟ کیونکہ دیکھیں، دہشت گردی کے حوالے سے حالات بہتر ہی ہوئے ہیں، خراب نہیں ہوئے۔ اور معیشت کے حوالے سے عام آدمی کے حالات میں پہلے اور آج میں یعنی کچھ مہینوں کی بات ہے نا سر۔ بڑا افسوس ہے، نواز شریف کو 20 روپے کلو آلو میں پیاز مل رہا ہے اور ہمیں 70-80 روپے مل رہا ہے، فرق نہیں پڑا جی۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اس کو تو 20 روپے کلو آلو اور پیاز مل رہا ہے، 20 چیزیں چاہیے، 10 چیزیں چاہیے غریب آدمی کو، 10 کی 10 چیزیں جو ہیں نا وہ غریب آدمی پہ شیخ صاحب، اس کو آپ نواز شریف صاحب کی خوش قسمتی کہیں، ان کی پلاننگ کا حصہ نہ ہونا کہیں، لیکن تیل کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے ہر چیز کی قیمت کم ہوئی ہے۔ لکیریں تو نہیں بدل سکتا لیکن تیل کی قیمت سر آج شیخ صاحب آپ جو اب 7 سال سے ہم لوگ آپ کے ساتھ شو کر رہے ہیں، آپ جب آصف علی زرداری صاحب کے خلاف کہتے تھے نا یہ اتنا مہنگا ہو گیا اور یہ ہو گیا، تو 17% انفلیشن ہوتی تھی، بات آپ کی رجتی تھی اس حوالے سے۔ 3% انفلیشن ہے سر، انفلیشن ہے ہی نہیں۔ آپ اب کہتے ہیں مہنگائی ٹھیک ہے، غربت بڑھ رہی ہے ہمارے ملک میں، بہت سارے بنیادی فیکٹرز ہو رہے ہیں، لیکن وہ حال نہیں پیپلز ہے۔ پارٹی پہ 100 الزام لگائیں، کرپٹ، ڈسانس، چور، جو مرضی الزام لگائیں آپ۔ سلگش آپ ہمیشہ سلگش، کہتے تھے۔ ایکسٹرا ویگنٹ، آج بھی وہی ہے، سسٹر کمپنی۔ اصل میں یہ دونوں کزن ہیں، آصف زرداری اور نواز شریف۔ نہیں وہ تو ہیں، آپ لیکن نے ان وہ کا تو شہزادہ بلاول صاحب کو سر جی میں نے پوری کوشش کی، اور پھر وہ میرے ایک دوست ہیں اب سال ناراض ہو جاتے ہیں ملک ریاض صاحب کے، ذرا بلو رانی کو میں نے شہزادہ کہا، اور میرا خیال تھا 2 ایک میٹنگ میں کہ وہ باپ کے چنگل سے باہر آ جائے گا، پر وہ تو میرا خیال ہے فضل الرحمان کے بوسے لینے شروع ہو گیا۔ اب وہ واپس، اب وہ شہزادہ نہیں ہے۔ نہیں، ابھی میں کوئی فیصلہ نہیں سر کر۔ یہ تو بڑا ایک آسان ہے نا سمجھنا کہ ایک ہی سندھ حکومت ہے، ایک ہی پنجاب اور وفاقی حکومت ہے، اور دونوں اگر یہ سسٹم چلے گا تو دونوں کا فائدہ ہے۔ وہ اس حد تک تو میں آپ کی بات سے بالکل آمادہ ہوں، لیکن اس وقت ایک گراؤنڈ سویل، ایک ایسی کیفیت انسیکیورٹی کی ہے کہ تختہ الٹنے کی آپ باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں جناب، گراؤنڈ سویل یہ ہے کہ یہ سارے چور جمہوریت کے نام پہ، مولانا فضل الرحمان، اسفندیار، جماعت اسلامی 50-50 لگا لیں، ووٹیں 9 مانگی انہوں نے تحریک انصاف سے اور سینٹ کے رکن بنے ہیں، کشمیر میں ساری ووٹیں دی ہیں اور رشید ترابی کو، نون کو دی ہیں اور رشید ترابی سے
ایڈوائزر بنے ہیں, وہ اسپیشل سیٹ پہ ہیں, بورے والا, چیچا وطنی, جیلم, سب نون کو ووٹیں دی ہے. بھائی فیصلہ کریں نا. مجھے حیدر, میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ آپ بہتر آدمی ہیں, میں آپ کو ووٹ دینے کے قابل سمجھتا ہوں, تو میرا آپ سے کیا اختلاف ہے جی؟ اس کا مطلب میں آپ کی قیادت کو تسلیم کرتا ہوں, میں آپ کی پالیسیز کو تسلیم کرتا ہوں. باہر میں کرپشن کا شور ڈالوں, اندر جا کے ان کو ووٹ دے دوں, تو یہ تو دوری سیاست صحیح ہے, وہ آپ کی بات صحیح ہے. یہ لیکن اس کا اس چیز سے کیا تعلق ہے کہ لوگ واقعی اب اس نہج 6 دن رہ گئے ہیں جی, 4 دن بعد 28 تاریخ کو جلسہ ہے یہاں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ لوگوں کا کیا ریئیکشن ہے. 4 دن بعد کون, دیکھیں نا, ہم نے لوگوں سے کھیلنا ہے نا. آپ پھر کہہ دیتے ہیں جی یہ جہادی آ رہے ہیں, ہم نے جہادیوں کے ساتھ تو نہیں کھیلنا. قوم تیار ہے کہ اسلام آباد بند ہو جائے, آپ بند کر لیں, آئینی حق سمجھتے ہیں اس کو؟ کھیلنا ہے کیا مطلب, یعنی لوگوں کی سیاست کرنی ہے, جلسہ جلوس. لیکن یہ لوگوں سے اس طرح کھیلنا تو نہیں ہے شیخ صاحب کہ یہ خون خرابہ ہوگا 2 نومبر کو؟ دیکھیں, اگر انقلاب میں کوئی قربانی ہوتی ہے تو وہ انقلاب کا حسن ہے. اگر میں مارا جاتا ہوں, اگر میں باہر نکلتا ہوں, اگر کرفیو بھی لگے گا تو میں وائلیٹ کروں گا جی, چھوڑے پرے آپ مجھے نہ بیچے. اگر سپریم کورٹ منع کرے, سپریم کورٹ گئے, 1 تاریخ کو پہلی تاریخ وہاں بھی جائیں گے جی, سب جگہ جائیں گے. اچھا, اگر سپریم کورٹ کہتا ہے ٹھیک ہے جی نواز شریف صاحب حاضر ہوں, بادی النظر یہ بات غلط ہے, بادی النظر ہم کچھ کریں گے, پھر بھی 2 نومبر کو جانا ہے. ہمیں سیاست کی سمجھ ہے, سپریم کورٹ کی 1 تاریخ کا ڈیٹ پڑھنا اہم ڈیٹ ہے, وہاں بھی جائیں گے. شیخ رشید اپنا کیس خود لڑ رہا ہے. شیخ رشید نے, آپ کی بھی 1 تاریخ کی ڈیٹ ہے سر, میری بھی 1 تاریخ ہے. میرا کیس تو شارٹ, سویٹ اور سمارٹ ہے کہ 9 بندوں کو آپ نے نکالا ہے, ٹرپل سسٹر ہے میرا کیس. اور میں نے تو اس دن کہا, انہوں نے کہا جی اس کو نوٹس دیا, میں نے کہا ہی ڈیزرو فار شو کاز نوٹس. چیف جسٹس صاحب نے کہا دونوں ایک ہی ہوتے ہیں, رائٹ؟ نہیں تو آپ کا کیس کیا ہے؟ میرا کیس یہ ہے کہ 9 آدمیوں کو آپ نے نکالا ہے. کسی نے ایجوکیشن کا غلط سرٹیفکیٹ دیا, کسی نے اپنے ایسٹس غلط بتائے, ایون ایک آدمی نے مسجد کے ساتھ اس کا جوائنٹ اکاؤنٹ تھا وہ ڈکلیئر نہیں کیا, وہ صادق اور امین نہیں رہا. تو آپ ڈسکوالیفائی کرنے گئے ہیں؟ میں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرنے گیا ہوں یا 9 بندوں کو بحال کروانے جا رہا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو معیار رکھا ہے وہ معیار جو ہے وہ نواز وہ شریف صادق اور امین نہیں ہے. 62F پہ نواز شریف پورا نہیں اترتا. اس نے ابھی ذرا کتابیں لائے یار نیچے سے, ابھی 1 منٹ میں کیس صاف کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. سر 1 تاریخ کو کیجیے گا, لیکن اگر ہو گیا تو 2 تاریخ کو پھر بھی دھرنا ہے. دیکھا, اگر وہ نااہل ہو گیا تو دوسری نااہل نہیں ہوگا سر, 1 تاریخ ہے نا. سپریم کورٹ اگر ایک سمت جانے کی کوشش دیکھیں, ہمیں اتنی سمجھ ہے کہ چٹھی سجنوں کے نام ہے یا چٹھی مخالفوں کے نام ہے یا کیا نام ہے, ہم نے ہر صورت میں 2 تاریخ کو باہر نکلنا ہے. طاہر القادری صاحب پچھلی دفعہ کزنز تک تو آ گئے تھے, آپ نے بھائی کیا تھا, لیکن وہ ماننے پہ کزنز تک آ گئے تھے. اس دفعہ کہاں ہیں کزنز؟ میں آج سما پہ آپ کو نیوز دے رہا ہوں, میں جا رہا ہوں 6 بجے کی فلائٹ سے ان سے بات کرنے کے لیے لاہور, ان کی پارٹی سے. یہ تحریک انصاف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, عوامی مسلم لیگ اینڈ بٹوین پیٹ. اور اگر میری بات کوئی کامیاب ہوگی, اگر مجھے لندن بھی جانا پڑ گیا, ممکن ہے ٹوٹلی ناکام ہو. ایک دفعہ جا چکے ہیں آپ لندن؟ لندن میں اپنے کام میں کشمیریوں کے کہنے پہ, میرا بھی شوق تھا کہ ہاؤس آف کامن سے ایڈریس کروں. دیکھیں نا, جس طرح آپ کو شوق ہوتا ہے کہ آپ کی ریٹنگ لال حویلی آئے نہیں کہ آپ کی ریٹنگ آسمانوں کو چھوئے, اسی طرح میرے بھی شوق تھے کہ میں یونائٹڈ نیشن سے خطاب کروں. خطاب کیا, میں ہاؤس آف کامن سے کروں, ہاؤس آف لارڈ سے کروں. سو دس از مائی ڈریم. اب آپ نے باہر کی پارلیمان کی تو آپ بڑی عزت کرتے ہیں اور دکھا بھی رہے ہیں, تو یہاں کی پارلیمان کیوں نہیں ایک آپ کے لیے ذریعہ؟ یہ چور, لٹیرے, ڈاکو, بے ایمان, کرپٹ, ڈسانسٹ, جس کا وزیر خزانے پہ کورم پورا نہیں ہوتا. کوئی دنیا کی آپ ذرا ڈیٹا نکالنے والے لوگ ہیں نا, میں تو 6 سر ذرا ٹھہرے سر. اب آپ میرا 2 بندے ایک آدمی کو گرا لیں گے, آپ 4 بھی ہوں تو مجھے نہیں گرا سکتے. اور سما سے 6 بندے بلا لیں آپ کو 4 اب مل کے سر, آپ 6 بلا لیں, سما سے اٹھا بھی نہیں سکتے. ہیوی ویٹ ہوا, گجرانوالا کا شیخ رشید ہے, اسلام آباد والا نہیں رہا. سو آپ کو خدا کے خوف, یہ پارلیمنٹ ہے جس کا کورم پورا نہیں ہوتا. مخصوص نشستوں کی ہماری بہنیں کورم پورا کرتی ہیں. شیخ صاحب, بٹ یہ فیصلہ جس پارلیمنٹ کا خورشید شاہ, ٹھیک ہے, یہ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں, یہ کل ہم نے خان صاحب سے بھی کی. سر, آپ کی سب سے بڑی کنسٹیچوئنسی ٹی وی ہے, عمران خان کی سب سے بڑی کنسٹیچوئنسی ٹی وی ہے, یونیورسل اپیل ہے ملک کے اندر. برائی نہیں کر رہا میں کوئی, آپ لوگ ایک یونیورسل اپیل کے لوگ ہیں.
پارلیمنٹ کے اندر پریشر ڈالیں. لمبے لمبے سوال نہ کریں, گھنٹہ ختم ہو جائے گا. شارٹ ہیں. ہر سیشن کو امریکہ کا ٹی وی الیکشن پہ آئے, ہیرلی اور ٹرمپ میں ٹی وی پہ ہو رہا ہے. ہر سیشن ٹی وی پہ الیکشن میں آپ حاضر ہوں, عمران خان صاحب حاضر ہوں, آپ پارلیمنٹ جاتے ہم حاضر ہیں عوام کے سامنے, ہر رات 2 دفعہ حاضر ہوتے ہیں. پارلیمان جائیں, وزیر اعظم کو حاضر کریں. میرے پاس تو پیسے نہیں. نہ آصف زرداری کی طرح ڈاکہ مارا, نہ نواز شریف کی طرح ڈاکہ مارا کہ میرے پاناما میں ایسٹس ہوں اور لوہے کو سونا بنا دوں اور سرے محل ہوں اور یہ اور وہ. سو میرے پاس ٹی وی ہے, ان کے لائسنس میں نے خود دیے ہیں. ٹھیک ہے, لیٹ می فنش ناؤ. میں اگر 4 کروڑ لوگوں کو مفت میں ایک فکری سوچ دے سکتا ہوں تو یہ ان دونوں, عمران خان کو تو پھر بھی لوگ چندہ دے دیتے. میں نے سیاست اگر اس خبروں کو کوئی دیکھتا ہے ڈیبیٹنگ کلب کو, شیخ صاحب وہاں بھی میں باہر نکل گئے, آپ میرا پہلے اسپیکر کھلوا اس لیے عمران خان چاہتے نہیں, میں میری سب پوری حاضری ہیں سر. آج آپ نے تیاری کی, آپ تو جا رہے تھے, عمران خان نہیں جاتے. وہ نہ جائے, میرا اسپیکر بند ہے, میں پھر بھی جا رہا ہوں, باہر آ کے خطاب کرتا ہوں. آپ بل موو کریں کہ پارلیمنٹ کا ہر سیشن جو ہے وہ پی ٹی وی پہ واجب ہو آنا. آپ بھی پریشر ڈالیں, آپ بہتر بولتے ہیں, لوگ بھی پوچھیں گے کہ نواز شریف صاحب اس ہاؤس میں آئے. ہم جب اسمبلی میں یہ طے کیا کہ ٹی وی پہ دکھایا جائے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شیخ رشید دکھایا جائے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں پھر بھی جاتا ہوں, لیکن اس ٹی وی سے خطاب کرتا ہوں جو اسمبلی کے باہر لگا ہوا ہے, جو لائیو جاتا ہے سارا, اور لوگ منتظر ہوتے ہیں. اندر والے کو یا صادق کی لوگ شکل دیکھنے کو تیار نہیں. جس ملک کا سپیکر کو 2 کیس بھیجے, وہ عمران خان کا کیس بھیج دے, وہ بھی سپیکر ہے اور بعد میں ایسے بیانات دیتا ہے الڑ بلڑ قسم کے. سر یہ بات صحیح ہے, لیکن کہ جب سے نواز شریف صاحب آئے ہیں کوئی نہ کوئی تحریک ان کے خلاف. آپ 5 سال ہی گزرنے دیں, 1.5 سال رہ گیا, کتنا ٹائم رہ گیا. عوام کے پاس جائیں, اگر اتنے برے حالات ہیں آپ ووٹ لیں, جیت کے آئیں. اتنی جلدی کیا ہے سر؟ یہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں نا, کاش مجھے یہ کمپیوٹر آتا, میں آپ کو ڈیٹا نکال کے دیتا کہ 22 مہینے میں اس نے بے نظیر بھٹو کو اٹھا کے باہر پھینکا فوج کی مدد سے. آپ ڈیٹا لائیں, اسحاق خان کے ساتھ اس نے کیا کیا, لغاری کے ساتھ اس نے کیا کیا, کاکڑ. سر مجھے آپ بتائیں نا, وہ جنرل کرامت کے ساتھ نہیں چل سکا, مشرف صاحب کے ساتھ نہیں چل سکا, کاکڑ کے ساتھ نہیں چل سکا, وہ جنجوعہ صاحب کے ساتھ, آصف جنجوعہ کے ساتھ نہیں چل. اس کا کیا پرابلم ہے؟ وہ فوج کو پنجاب پولیس بنانا چاہتا ہے, پاک فوج کو. اس کا استاد ہے اردگان, اس کا وہ استاد ختم ہو گئے سعودی عرب والے. آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. بریک پہ جائیں گے اور بریک سے آ کے یہی ایگزامن کریں گے کہ یہ اب نواز شریف صاحب ایک ری الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. اگر یہ دھرنا ناکام ہو جاتا ہے اور یہ ری الیکشن وہ آئی تھنک کہہ بھی چکے ہیں کہ شاید اردگان صاحب جو ہیں ان کے ایک پولیٹیکل آئیڈل نہیں تو ایک انسپریشنل فگر وہ انہیں سمجھتے ہیں, تو کیا نواز شریف صاحب کی اپنی جمہوریت بھی ایک ڈکٹیٹرشپ کی طرح ہو جائے گی جس طرح سے شیخ رشید صاحب کا خدشہ ہے؟ اور کیا یہ پھر جسٹیفائڈ ہے کہ اس وقت جمہوری یا غیر جمہوری یہ ایک رائے ہو سکتی ہے, بٹ اس طرح مڈ ٹرم میں سڑکوں پہ آ کے حکومت کو گرانا یہ ایک پریسیڈنٹ ہے. یہ پریسیڈنٹ کل کو عمران خان اور شیخ رشید کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ آج جسٹیفائڈ ہو سکتا ہے کہ آج بات بنتی ہو یہ کرنے کی, لیکن اس طرح کے پریسیڈنٹ کے ساتھ کیا پاکستان کی جمہوریت آگے چل سکتی ہے, اس پہ بات کریں گے شیخ رشید احمد کے ساتھ لال حویلی سے. ویلکم بیک. شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ ہم لال حویلی پہ موجود ہیں اور بات یہی ہو رہی تھی کہ یہ جو دھرنا یا روڈ پہ آ کے حکومت گرانے والی بات ہے یہ ایک پریسیڈنٹ بھی پھر بنتا ہے. اور اگر آج یہ بات جسٹیفائڈ بھی ہو, جس پہ ابھی بحث ہو ہی رہی تھی کہ یہ جسٹیفائڈ ہے یا نہیں, لیکن اگر اس طرح کی پریسیڈنٹ بن جاتا ہے تو کل خان صاحب بھی اگر وزیر اعظم ہوتے ہیں اور شیخ رشید صاحب ان کے سینئر منسٹر ہوتے ہیں یا کوئی اور منسٹر ہوتے ہیں تو بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف اگر کوئی لوگ اکٹھے کر لے تو کیا پھر ایک مورل جواز بنتا ہے ان کا بھی استعفیٰ دینے کا؟ شیخ صاحب آپ کو یہ خوف؟ ایک سوال آپ نے 2 دفعہ کیا, انٹرویو ہے 1 گھنٹے کا اور اینکر ہیں آپ 2 حضرات. میں محمد نواز شریف ولد میاں محمد شریف ہیں جی, بیٹا محمد حسین کا, اپنے آپ کو نامزد کرتا ہوں پارٹی صدارت کے لیے. میں محمد نواز شریف ولد میاں محمد شریف نامزد کرتا ہوں, اپنے آپ منتخب ہوتا ہوں ایز اے پرائم منسٹر. میں محمد نواز شریف ولد میاں محمد شریف اپنے آپ کو صدر بناتا ہوں مسلم لیگ کا. سر جی جمہوریت ان کے گھر کی لونڈی ہے, جمہوریت کی انہوں نے پاجامے بنائی ہوئی ہیں. جس حکومت میں یہ ابھی تک کیا جمہوریت ہے؟ اپنی بیوی, ایک بندہ آیا اپنی بیوی کی انویسٹیگیشن نہیں کر سکا, 9 سال بعد کارساز کی ایک ریلی نکالتا ہے ناکام. دوسرا بندہ ہے
اس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے خود کہا کہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کس نے سارے اخبار میں لگوایا؟ کیا اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ خبر کیسے جاری ہوئی ہے؟ کیا اس کو نہیں پتا کون ہے محمد حسین، کون ہے حسین نواز، کون ہے حسن نواز، الیکشنز کا سلسلہ ختم کریں پھر روڈ پہ جو زیادہ لوگ کون ہے مریم نواز؟ اس کے ساتھ نواز کا نام آتا ہے. نواز کو انویسٹیگیٹ ہونا ہے کہ یہ مال کدھر سے آیا. اتنی لڑائی ہے، 2 نقطے کی لڑائی ہے، 2 نقطے کی لڑائی ہے. کہہ دیں میں تیار ہوں، ہم ختم کرتے ہیں جی. 2 نقطے کی لڑائی ہے کہ ماڈل ٹاؤن کے 10 شہداء کی 14 شہداء کی لاشوں کا قاتل کون ہے؟ 12 پولیس افسروں کو. پیٹ تو آئی نہیں، 12 پولیس مسئلہ ہی نہیں ہے جی. پیٹ تو آئی نہیں رہی. میں آج شام مل رہا ہوں، وہ ذمہ دار ہیں، ان کا خون بہا ہے، ان کی سب سے زیادہ قربانی ہے، ان کو شامل ہونا چاہیے. میں نے خان سے بات نہیں کی، میں خود ان سے بات کرنے جا رہا ہوں آج شام. شیخ صاحب، آپ یہ تاریخیں آپ سے ہم لیتے آئے ہیں کہ پہلے زرداری صاحب کی حکومت جاری تھی اور اب نواز شریف صاحب کی. یہ آپ کے لیے بھی اب آن دا لائن ہے شیخ صاحب، آپ کا بھی سیاسی کریئر، آپ کے خیال میں آپ کی بھی یہ آخری چال، مطلب اگر ناکام ہوتی ہے تو جس طرح خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ میرا آخری مسائل ہے، آپ کا بھی؟ دیکھیں، میں پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں. میں لوگوں کی فکری، نظریاتی، تہذیبی سوچ کا ایک انسٹیٹیوشن ہوں. میں ہر شام لوگوں کو سچ اور جھوٹ کا شیشہ دکھاتا ہوں. اب یہ لوگوں کا فیصلہ کرنا. میں 7 دفعہ وزیر رہ چکا ہوں، میرے جیسے بندے کے لیے بہت ہے. مجھے اللہ نے وہ مقام دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے اور نبی کے صدقے میں لوگ میری بات سنتے ہیں. مجھ پہ یہ قومی ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں کو سچ بتاؤں. اس قحط کے بازار میں، یہی میرا سوال ہے سر، اس قحط کے بازار میں کہ نواز شریف دیکھیں نا، پچھلی دفعہ میرا خیال تھا 2 دفعہ میری سبکی ہوئی. اب دیکھیں نا، اب بھی میں نے ٹائم بم باندھا ہوا ہے 2 نومبر کو شیر کی دم کے خود ساتھ. باندھا ہوا ہے یا عمران خان صاحب کو باندھا ہوا ہے؟ شیر آیا والی بات کب تک چلے گی؟ یہ شیر آیا وہ کیا ہوتی ہے جو عورتیں کرتی ہیں، واک کیا کہتے ہیں اسے؟ بھئی یہ اسی قسم کا شیر ہے. آٹے کی بوری میں گھس گیا، آلو 20 روپے سیر کے کھا رہا ہے، پیاز 30 روپے سیر کے کھا رہا ہے. یہ شیر کیٹ واک والا شیر ہے سر جی. سر لیکن مجھے دیکھیں سر، آپ کی بھی آپ کا ایک ٹی وی کریئر بھی ہے، آپ ایک تجزیہ نگار. سر میں 60 لاکھ 40-50 لاکھ روپے چھوڑ کے میں نے کل پرسوں پھر میں پھنس گیا تھا کہیں، پھر واپس کر لیا کہ میں قوم کے سامنے زندہ. میرا کوئی کیریئر نہیں ہے ٹی وی کا، نیور ایور. میں اعلان کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالی جب تک لوگوں نے مجھے سننا قبول کیا، شام کو جلسہ جلوس ٹی وی پہ کھولوں گا، کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں جلسہ کرنے کے. میرا کوئی ٹی وی کا کیریئر نہیں ہے. جب لوگوں نے مجھے دیکھنا بند کر دیا، میں لال ویلی کے اوپر بڑے مزے سے سوؤں گا. نہیں بٹ آپ کے حال سے لوگ کیریئر آپ لوگوں کا ہے بھائی، میری ریٹنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں اس دفعہ اگر نواز شریف صاحب نہیں گئے تو وہ ایک 90 دفعہ اب آپ کہہ چکے ہیں نا وہ جا رہے. اس دفعہ 90 دفعہ نہیں کہا، ایک ہی دفعہ کہا کہ قربانی سے پہلے قربانی ہوگی. وہ بکرا دیکھیں کسائی بھاگ گیا، اب اگر بکرا بھاگ جائے گا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو قربان گھاٹ پہ لے کے جاتا ہوں. لوگ کسائی اور امپائر سیم؟ کسائی امپائر کا مجھے نہیں پتا، امپائر مجھ سے بڑا کام ہے. کسائی یہ بیٹھے ہوئے ہیں 7 لال ویلی کے، میرے فالوور ہیں، سپورٹر ہیں، بھاگ گئے. تو اس دفعہ لوگ دیکھیں، اگر قوم، یہ ساری تحریک انصاف کا مسئلہ اور عمران خان کا نہیں ہے جی. اگر لوگ نکل آئے اور اگر واقعی لوگ جلے بنے ہیں، اگر لوگوں کے واقعی مسئلے ہیں، اگر ہم بکواس نہیں کر رہے، اگر ہم بکواس کر رہے ہیں تو لوگ نہیں نکلیں گے. اگر ہم لوگوں کی زبان ہیں، لوگوں کے ترجمان ہیں، تو جب لوگ نکلیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالی. ایک کرکٹ کے کامنٹیٹر تھے جو کہتے تھے جب ان سے تجزیہ لیا جاتا ہے کہ کل کے میچ میں کون جیتے گا، تو وہ کہتے تھے کہ اگر رنزیں بن گئی تو ہم جیت جائیں گے اور اگر نہیں بنی تو ہم ہار جائیں گے. تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگ نکلیں گے تو ہم جیت جائیں گے. میں آپ کو داتا دربار کا کوئی تویز لکھ کے دوں کہ یہ ہو جائے گا سر؟ نہیں، اسیس کریں سچویشن. سر میں یہاں سے 28 تاریخ کو میں اور عمران خان خطاب کریں گے، لوگوں کا سمندر ہوگا. میں تو بس آپ کے ساتھ کتنے یہ لوگوں کا، کیونکہ یہ گیم ہے، آپ عمران خان صاحب کہتے ہیں ہمارے ساتھ 10 لاکھ آدمی ہوں گے، آپ کے ساتھ کتنے نکلیں گے یہاں سے؟ 28 کو 20 سے 25 ہزار. ٹھیک ہے، آپ کی یہ پلان ہے کہ پھر اس کے ساتھ لوگ جمع ہوتے رہیں گے، لیکن یہاں سے 20-25 ہزار بہت بڑا نمبر ہے. اگر اسلام آباد میں 28 تاریخ کو 20 سے 25 ہزار لوگ، دیکھیں میرے 2 حلقے ہیں یہاں ان سڑکوں پہ، اسی جگہ سے سارا شہر بلاک کریں گے. سر وہ تو ہو ہی جائے گا، اگر 25 ہزار لوگ آ گئے تو وہ نہ چاہیں بھی تو شہر یہاں. دیکھیں لوگ ایسے بیوقوف نہیں ہیں، کوئی ہم پیر فقیر نہیں ہیں، کوئی ہم یہاں کوئی ہماری مذہبی چاہت نہیں ہے، ہم طاہر القادری نہیں ہیں کہ لوگ ہم سے مذہبی عقیدت کی بنیاد پہ آئیں گے. لوگ ہم سے سیاسی رفاقت کی وجہ سے آئیں گے، اور ہماری سیاسی رفاقت عمران خان کے ساتھ ہے. سو ہم لوگوں کو 28 تاریخ کو ہی پتہ لگ جائے گا
اگر یہاں 10 سے 15 ہزار لوگ لال حویلی کے باہر ہو گئے جو ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھا، 1 لاکھ لوگ کے پی کے سے ہی آ جائیں گے. میں کہتا ہوں 1,00,000 2,00,000 سب ہوں گے، لیکن کیا رول ہے؟ کیونکہ دیکھیں 2,00,000 بندہ بھی بیٹھ گیا، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اور آئی تھنک آپ لوگ بٹھا سکتے ہیں. لیکن ایونچولی اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی تیسری قوت کا رول بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ 2 لوگ بیٹھ بھی جائیں، وہ خدا نہیں کے چاہتے. واسطے تیسری قوت نہ آئے، یہ یہی چاہتے ہیں. ہمیں فیصلہ کرنے دیں جی. وہ کیوں چاہیں گے؟ وہ تو اقتدار. سر وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہر دفعہ وہ اس ملک میں سے شہید بن کے جائیں، روپ محل میں رہیں 10-10 سال، معافی نامے لکھ کر جائیں. اگر یہ معافی نامہ میثاق جمہوریت کے بعد آپ کو 10 سال باہر رہنے کو تیار نہیں ہے. سر یہ معافی نامہ جب خان قیوم نے لکھا تھا تو 20 میل کے جلوس کا آدھا میل بھی نہیں رہ گیا تھا. جب خان قیوم نے کے پی کے میں معافی نامہ لکھا، ان سارے بھائیوں نے 10 سال کا معافی نامہ لکھا. لوجسٹکس کیا ہوں گی نا سر؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ 2,00,000 لوگ وہاں بیٹھ گئے، اب حکومت کیسے جائے گی؟ کیا آپ پی ٹی وی پہ دھاوا بولیں گے؟ کیا کس طرح سے حکومت جائے گی؟ دیکھیں ہم اتنے بولے بھی نہیں کہ ساری اسٹریٹجی آپ سے ڈسکس کریں. رات ہم نے بات کی ہے، انشاءاللہ 25-26 کو بات کریں گے. ہمارے معاملات بڑے واضح ہیں، ہم پرامن ہیں. ہمیں چھیڑو گے تو ہم گھر تک چھوڑ کے آئیں گے. تو یہ بھی میرے خیال سے ایک اشارہ ہی ہے کہ ہم پرامن ہیں. وہ ہمیشہ جب بھی حکومت خطرے میں ہوتی ہے تو وزیر اعظم کا بیان آتا ہے کہ حکومت بالکل خطرے میں نہیں ہے. صحیح. وہ تو کہتے ہیں میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، پھر لے لیتے ہیں. ان کی تاریخی تقریر ہے کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اور 72 گھنٹے میں ڈکٹیشن لے لیتے ہیں. شیخ صاحب یہ ویسے کوئی جیت تو نہیں ہوئی نا؟ اگر وزیر اعظم کا انسٹیٹیوشن کمزور ہو گیا تو کل اگر آپ نے بھی اس گھر میں جانا ہے اسی کمزوری کے ساتھ جانا ہے نا. سر کیا کمزور ہو گیا کہ نظام نہیں بدلنا، یہ ایسے ہی چلنا ہے نا؟ تو نواز شریف سے قائد اعظم بھی آ کے نہیں جیت سکتا، علامہ اقبال بھی آ کے نہیں جیت سکتا. یہ سارا سسٹم خریدا ہوا پی ایم ایل یو سے پی 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 جیت گئی، پی 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 سے پی ایم ایل نون جیت گئی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں قائد اعظم ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. صحیح ہے، ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. اچھا یہ آپ نے خوشائن بات کی ہے کہ نواز شریف سے قائد اعظم بھی نہیں جیت سکتا. صحیح. ان حالات شیخ میں صاحب قائد اعظم کی ہے نا چلنا اس ملک میں کم ہونے والی ہے. سر قائد Corruption کم ہونے والی ہے. اعظم اتنا طاقتور ہے، میرے شہر میں منشیات فروش اور جوا کرانے والے مجھ سے زیادہ طاقتور ہو گئے. شرافت کی کوئی اقدار نہیں. بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد شیخ صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ چور چوکیدار والے مثال جب دیتے ہیں یہ حکمرانوں کے خلاف تو اس کے اینڈ میں ماضی میں یہی نتیجہ نکلا ہے کہ جن کا کام ہے ہماری چوکیداری وہ پھر ہمارے حکمران بن جاتے ہیں، حکمران بہتر نہیں ہوتے. ایک بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. شیخ رشید احمد صاحب جو حسب معمول پرائم منسٹر نواز شریف اور بفور ہم اس سسٹم کے حوالے سے جو کہتے آئے ہیں تواتر سے کہ ان کو ناخوش ہیں، لوگ بھی ناخوش ہیں، یہ سسٹم ناکام ہے. لیکن شیخ صاحب نتیجہ تو یہی نکلتا ہے نا سر، سسٹم کے باہر سے لوگ جن کا کام ہے سسٹم کے ضامن ہونا وہ آ کے اس پہ رائے جونے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کمزور ہوتے ہیں، وزیر اعظم کمزور ہوتے ہیں، کل کے وزیر اعظم کمزور ہوتے ہیں، خان صاحب کمزور ہوتے ہیں. یہ آپ ایسے ہی دیباچہ سا پڑھ رہے ہیں. اگر میں لال حویلی میں کمزور ہوں، مجھے عقل نہیں ہے، میری شکل نہیں ہے، مجھے وی این نہیں ہے، مجھے دیوار سے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو یہ نیچے جو بیٹھا ہوا ہے نا ٹیلی فون آپریٹر، وہ مجھے بھی مت کی بات دے سکتا ہے. سر یہ ان لوگوں کا دے آر ناٹ فار دس جاب. بٹ یہ فیصلہ سر لیٹ می سے نا، مجھے آپ آدھے کروڑ نہیں سے زیادہ ووٹر ہے شیخ صاحب. چلیں بتائیں. سر اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میرے علاقے میں ایسے لوگ جیتے ہیں جو جوا کراتے ہیں، جو منشیات فروش ہیں، جنہوں نے چنچی دیے ہیں لوگوں کو. پہلے تو موٹر سائیکل تھے جنہوں نے رکشے دیے ہیں، 50 ووٹوں پہ رکشا جی گھر میں. سو پیسہ حرام کا ہو یا حلال کا یہاں تمیز نہیں ہے. اور انہوں نے بلین اور ٹریلین لوٹے اس لیے پہلے لگاتے ہیں پھر کماتے ہیں پھر لگاتے ہیں پھر بناتے ہیں. ووٹ تو لوگ ہی اور دیتے ہیں آپ سر. جس چوکیدار کا کہہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ چوکیدار ہی بڑے شریف ہیں. اصل میں شریف یہ ہیں، سر آپ یہ نام کے شریف ہیں، یہ نام کے شریف ہیں، سر وہ کام کے شریف ہیں. آپ کہہ رہے ہیں چنچی دے کے ووٹ لیتے ہیں، کھانے دے کے میں ووٹ سب لیتے کی بات ہیں. نہیں ووٹ کر تو رہا. لیتے ہیں سر، تو پھر لوگوں میں آپ کہہ رہے ہیں خرابی ہے، جمہوریت میں خرابی ہے. سر پھر اس تو آپ کی پرابلم ہی الگ سر ہے. اس ملک کا پھر کدو اور گھیا ٹائپ تو کے اور آپ کیا آلو ٹائپ تبدیلی کے لائیں لیڈر گے؟ ہوں گے، آصف زرداری، نواز شریف ٹائپ کے لوگ، آلو جن کو 20 روپے آلو شیخ صاحب ٹھیک ہے آپ اب آ گئے تو اب نظام آپ کیسے بدلیں گے؟ ابھی یہی ہے نا نظام 62 63 پر عمل نہ ہو، صادق اور امین نہ ہو، وہ نظام بن ہی نہیں سکتا. میرا مطلب ہے ایک آدمی نے ڈیپینڈنٹ کا نام دیا ہے کہ مریم شریف 2 کروڑ اور 48 لاکھ روپے کی میری ڈیپینڈنٹ ہے. وہاں تو پناما لیکس کا کوئی نام نہیں ہے. سر حاضر ہوں گے نا سپریم کورٹ کے سامنے 1 تاریخ کو ہوں گے. سر میری بس گزارش سنیں، ٹھیک ہے تو آپ یعنی سارے کو لوگ نہیں ایک ہے ہی کوئی کوشش میں ہیں کہ ہم 2 نمبر کو چھوڑ دیں. نہیں چھوڑیں گے.
نہیں ویسے ایک سپریم کورٹ گئے نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے بھائی ہم نہیں چھوڑیں گے. نہیں یہ بات شیخ صاحب نے دیکھیں کلیئر کرتی ہے کہ اداروں پہ انہیں اعتماد نہیں, اور جب اداروں پہ نہیں ہوتا اعتماد تو لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں. بٹ کیا پاکستان کی عوام اس حد تک آپ سے ایگری کرتی ہے؟ نہیں, وہ 2 نومبر کو پتہ چل جائے گا. اب بات یہ کہ جب اس طرح سے چیزیں بدلی جاتی ہیں تو پھر ہم نے مڈل ایسٹ میں بھی دیکھا وہ جو عرب اسپرنگ تھی کہ اس کے بعد کیا ہوا. کیوس کے بعد سر کچھ اچھا نکل سکتا ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. اگر کیوس کے سے پہلے اچھا نکل سکتا ہے, بعد میں نہیں نکل سکتا. تو بند مٹھی سے آپ کام لیں گے پھر؟ دیکھیں انہوں نے ایسے کرتے ہیں ڈکٹیٹر. پہلے دیکھیں نا, اگر عوام کے خلاف, جنتا کے خلاف, کامنر کے خلاف انہوں نے جوائنٹ وینچر بنا لیا. ایک لوٹنے والا جاتا ہے, دوجا خورشید شاہ قائمہ اس کا بن جاتا ہے پبلک اکاؤنٹ کا چیئرمین, وہ اپنی پارٹی کے خلاف انویسٹیگیشن کرے گا. جی یوں سارے بیٹھے ہوئے تھے, سارے لا منسٹر جو پتہ نہیں 6ٹھی دفعہ ایکسٹینشن لے رہا ہے یا 7ویں دفعہ. آپ کی بات مان لی نا کہ یہ وہ برے ہیں. سارے کہتے ہیں کہ یہ چیز ہم, آپ کون ہوتے ہیں جی پوچھنے والے؟ میں پوچھ رہا ہوں کیوس سے امن, ملک کا مفاد کہاں سے نکلے گا کیوس سے؟ دیکھیں چور اور جھوٹا اور کمیشن خور اور ڈاکو اور انفلوئنس ایجنٹ قوم کو جھونپڑی کے تنکے بھی نہیں دے سکتا, بجلی کیا دے گا؟ سارا فراڈ. چلیں سر یہ بہت برے ہیں, ان کو جانا چاہیے, ان کو جانا, ہم نے طے کر لیا. لیکن آپ جو کرنے جا رہے ہیں اس سے کیوس ہوگا. کیوس سے بہتری کس طرح کیا سے ایک حل نکلے گا کہ کب احتساب ہوگا؟ کیا سر دیکھیں ہر چیز کے پازیٹیو اور نیگیٹو چیز ہوتے ہیں. جو کسی چیز کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے وہی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے. جب قوم میں جذبہ پیدا ہوتا ہے ملک کو بچانے کا, نکالنے کا, چوروں کو بھگانے کا, اس کا آفٹر ایفیکٹ ہوتا ہے نیگیٹو, بٹ الٹیمیٹلی اٹ ول چینج ان اے پازیٹیو وے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے. سم ٹائم کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن ایک ہی پیرے میں ہو جاتی ہے. مسٹر جمیل کی جو صلاحیتیں ہیں, اگر وہ مسز جمیل میں الٹی ہیں تو وہ صلاحیتیں, اور آپ قوم سے بہت بڑی قربانی مانگ رہے ہیں. بے شک آپ ہم خود قربانی دینے جا رہے ہیں. نہ آئے ہم قوم کو کہتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جنون ہیں, اگر عمران خان آپ کی جنون آواز ہے تو نکلیں باہر. اگر فضل الرحمان اور خورشید شاہ اور آصف زرداری جو گھر میں بیٹھا رہے گا سیاسی پارٹی والا, وہ منافق ہے, وہ نواز شریف کے ساتھ ہے. آپ نے یہ کیس عوام تک آپ کامیابی سے لے جا چکے ہیں, کیونکہ اس کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے کہ 2018 کے الیکشنز پہ اعتماد ابھی لوگوں کا نہ ہو کہ اگر یہ سسٹم نہیں بدلتا تو پھر سے ریگنگ ہوگی, پھر سے برے لوگ آئیں گے. اگر لوگ اس چیز پہ کنونسڈ ہیں تو ہی نکلیں گے نا, ورنہ وہ بولیں گے 1.5 سال رک جاؤ, ابھی کیا جلدی ہے. آپ کیا یہ ایک بات میں اپنے ایکسپیرینس سے بتاؤں, جی لوگوں کا بس چلے نا اور وہ 2 سال بعد الیکشن کرائیں, کیونکہ ممبر تو ان کو ملتا نہیں ہے. ممبر تو کون رہتا ہے گوٹ میں جی, کون رہتا ہے کچی کوٹھی میں, بویا اصل میں, بکر میں, یہ سب لاہور میں رہتے ہیں. آپ ملتے ہیں؟ ہاں جی. آپ جن کے ساتھ لڑے تھے وہ ملتے ہیں؟ کن سے؟ عمران خان صاحب 56 کے ہی ہیں نا, عمران 55 کے ہیں. دیکھیں ہر آدمی کی اپنی سیاست ہے. میں آئے ہیں آج تک آئے ہیں سر, میں 56 کو شیخ دیکھتا صاحب تو ہوں. ملتے ہیں, جو بھی آپ صاحب ملتے ہیں نا, بٹ بھائی میں اس کے 56 کو دیکھ رہا ہوں. اس نے مجھ پہ احسان کیا, میری وجہ سے مستعفی نہیں ہوا, ورنہ وہ میاں والی رکھنا چاہتا تھا. میں اس کے حلقے کو دیکھتا ہوں, 24 گھنٹے دیکھتا ہوں. 56 سارا موجود ہوگا یہاں 28 تاریخ کو. اچھا ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ دونوں حلقے آپ سنبھالتے ہیں. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ورنہ ایم پی 23 آدمی لال ویلی سیکریٹریٹ میں کام کرتے ہیں, اٹیسٹیشن کا, جنازوں کا, لوگوں کے مسئلوں کا. 55 اور 56 کے لیے ہم کام کرتے ہیں. ہمارے لیے کوئی بندش نہیں ہے. ہمارے پاس 54 کا بھی آئے تو ہم کام کرتے ہیں. لال ویلی 24 گھنٹے کھلی ہوتی ہے آپ کی اطلاع کے لیے. ٹھیک ہے, تو آپ خان صاحب کا یہاں نہ آنے کو آپ آف سیٹ کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں. لیکن دیکھیں لیڈر, کئی انڈیا میں ایسے لیڈر ہیں جو 50 سال تک حلقے میں نہیں گئے, 52 سال سے نہیں گئے, لیکن لوگ اس کو سمجھتے ہیں میری آواز ہے. جب میں نے لوگوں سے ووٹ مانگے, یہ نہیں کہے تھے میرا تو اسپتال بھی نہیں بنا, کالج بھی نہیں بنا, ایکسپریس وے بھی نہیں بنا, میں نے لوگوں کو کہا تھا میں تمہاری آواز ہوں. اگر سمجھو کہ میں وہاں ایک جینون اپوزیشن کا کردار ادا کر سکتا ہوں تو مجھے ووٹ دو. میں ٹیکس کیوں دوں؟ بتائیں میں کیوں دوں؟ میرے ملک کا وزیر اعظم 5,000 روپیہ ٹیکس دیتا رہا, الٹیمیٹلی اس نے 20,000 روپیہ ٹیکس دیا. میں ماچس پہ ٹیکس دوں, میں دودھ پہ ٹیکس دوں, میں بجلی پہ ٹیکس دوں, میں گیس پہ ٹیکس دوں, کیوں دوں؟ میری دولت لوٹ کے تو نواز شریف باہر لے گئے. پوری دنیا میں سر جہاں بھی کرپشن بھی ہو, آپ کا فرض ریاست سے, عزت نفس سے لوگ زندہ رہتے ہیں. پوری دنیا میں چور اس طرح ڈٹتے نہیں ہیں. آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں جو جوا کھلاتا ہے وہ پھر پیسے دے کے عوام سے ووٹ خرید لیتا ہے. میں اس شریف طاقت کی آواز ہوں جو کون سی شریف طاقت؟ بند کرتا ہے. جیتا جواری نا سر, یہیں سے جیتا نا سر. لوگوں کو شریف آدمی تو نہیں جیتا. لوگوں کو ہوپ ہے کہ شیخ رشید لال ویلی میں شریفوں کی آواز سر. ان کو ہوپ ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بدماش ڈرتے ہیں, بدماش ڈرتے ہیں, ہم سے نہیں ٹکرا سکتے.
ووٹیں لے لیتے ہیں، وہ خرید لیتے ہیں، کوئی مسئلہ خریدتے کس کو خریدتے ہیں؟ لوگوں کو ہی خریدتے ہیں نا غریب سر۔ کی مجبوریاں خریدی جاتی ہیں۔ جب غریب کو پتہ ہو جائے کہ یہ ڈالڈا ہماری دسترس میں ہوگا، ٹھیک ہے، اچھا جب شیخ لوگ- صاحب یہ آپ نے اب کلیئر کر دیا کہ آپ کا بالکل کوئی اعتماد نہیں ہے اس وقت کے پاکستان پہ، اس وقت کے سسٹمز اس پہ، وقت کے سسٹم آپ پہ عوامی کوئی- انقلاب چاہتے ہیں، آپ اس سے بالکل۔ کم نہیں چاہتے؟ میں کہتا ہوں جل جائیں یہ محل، جلتے ہیں تو اچھا ٹھیک، پھر تعمیر کریں گے ان چوروں کی ہاں کمی یہ آپ نہ تعمیر ہو۔ کی بات کریں، آپ کیا مختلف کر سکتے ہیں لوگوں کو؟ کوئی کل اچھی کس طرح دکھا رہے ہیں آپ کس طرح دیکھیں دکھا رہے سب ہیں؟ سے لوگ کیوں قربانی سب سے 3-4 چیزیں غریب آدمی کو چاہیے۔ غریب آدمی کو انصاف کا میسر ہونا، غریب آدمی کو اس کے بیٹے کی نوکری کا تحفظ ہونا۔ 35 سال عمر ہو گئی، آتا ہے جی کسی جگہ لگا دو، ایم اے پاس جو ہے تو وہ آپ کہتا ہے انصاف دیں گے، نوکریاں دیں گے، اور کیا دیں گے؟ پاکستان میں عزت نفس دیں گے، اکڑ کے گردن یہ چلے سب کس طرح ہوگا؟ ایک سیکنڈ، انصاف کے یہ معیار ساری باتیں خان صاحب نے کی، پختونخوا میں حکومت ملی، احتساب کمیشن بنائی، اپنے ہی وزیروں نے احتساب سر کمیشن یہ کو خان فارغ صاحب کیا۔ سے بات کریں، عوامی مسلم لیگ کی اور شیخ رشید، میں خان ساتھ ہی صاحب ہے نا سے- سر۔ دیکھیں میں اس قحط کے عالم میں عمران خان کو، ظاہر ہے میں فضل الرحمان کے پیچھے نہیں چل سکتا، اسفند یار کے پیچھے نہیں، 38 کروڑ روپے جمع کرایا نیب میں کہ اس کے بیٹے نے پولیس کی جیکٹیں جو لی ہیں بلٹ پروف، اس میں سلور والی لی ہیں، سٹیل والی تھی نہیں۔ کس کے پیچھے چلوں؟ جنہوں نے بلین کمائے ہیں، جن کی بوٹیں پکڑی جا رہی ہیں، جو میں کیا کہوں لائیو شو میں بڑی غیر مناسب شیخ بات ہے۔ صاحب، آپ خان صاحب کے ساتھ آپ چل مجھے رہے ہیں۔ یہ بات بتائیں خان کہ صاحب کے ساتھ میری سب بات ساتھ سنیں، ان کے بیٹوں میں کیا صفت ہے کہ یہ لوہے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور سونے نہیں کے ہے، بن جاتے ہیں؟ نہیں ہے۔ اور ہمارے شیخ بیٹے صاحب جو ہے اس میں نوکریوں کے بادی لیے نظر نہیں ہے، لیکن شیخ خان صاحب صاحب کے اس ساتھ میں کون کوئی لوگ شک ہیں؟ نہیں ہے کہ معروسی سیاست سے بھی لوگ تنگ ہیں، کرپشن سے بھی لوگ تنگ ہیں، اور اس سسٹم جو ہے یہ سب کو ڈیلیور نہیں کر رہا، یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن باوجود اس کے آج تک وہ نہیں ہوا جو آپ 2 نومبر کو کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ جو ہم اتنے 68 سالوں میں کو نہیں ہوا، دیکھیں، ہماری لال حویلی کے باہر 5 لاشوں کی تصویریں ہیں۔ ہم پنجاب میں واحد سیاسی ورکر ہیں جن کے محلوں میں لاشیں آئی ہیں ظلم کے خلاف۔ اگر 2 نومبر کو بھی لانی پڑی تو 5 کی 10 کر دیں گے، اپنی تصویر بھی لگ جائے گی۔ ہم 6 نومبر 1968 کو لاشیں لے کے آئے، امین کی، حمید کی، ہم یہاں پھر 3 لاشیں لے کے آئے۔ ہم کوئی منافق قسم کے یا 2 نمبر کے سیاسی ورکر نہیں ہیں، دیانتدار سیاسی ورکر ہیں۔ کوئی آدمی ایک پیسے کی بات نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے فنش کرنے دیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا نہیں کرنے جا رہے ہیں۔ یہ گینگ آف 5 and their 30 kids، اس سے اگر 2 نومبر کو لوگ نکل آئے، انتقام کی ایسی آگ نکلے گی، ایسی آگ نکلے گی کہ انصاف کا علم بلند ہوگا اور حقیقت پلان فتح بی یافتہ۔ کیا اگر اتنے لوگ نہیں نکلے؟ مایوسی کفر ہے۔ ابھی ہم کیونکہ میں گنتی کرنے کے لیے طاہر القادری صاحب کو بلا لیں۔ میں آج شام جا رہا ہوں، طاہر القادری صاحب کو یہ پیغام دوں گا لاہور سے کہ بھئی 14 آدمیوں نے آپ کے ساتھ شہادت دی، آپ باہر کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اور کوئی پارٹی کیوں نہیں آپ کے ساتھ آتی؟ Oh, very good question. I appreciate. Very good question. I salute فضل الرحمان، کیونکہ اس نے اسلام کا نام لیا ہے اور اسلام آباد پہ اس کا انٹرسٹ ہے۔ پہلے دن جس دن اس نے نواز شریف سے ہاتھ ملایا، نواز شریف نے اس سے پوری انگلیاں نہیں ملائی، آنسٹ ٹو گاڈ۔ اس وقت سب سیٹیں کٹی تھی، خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اس طرح نواز شریف نے اس سے ہاتھ ملایا، اس نے مینج کیا۔ اسفند یار کا میں نے آپ کو واقعہ بتا دیا۔ آپ میرے گھر چل کے آئے، 8 مطالبے آصف زرداری صاحب نے کیے فوج کے ساتھ، 8 مطالبے، جس میں ڈاکٹر عاصم، اب تو وہ آ گئے ہیں نا کہ گورنر کو ہٹاؤ اور یہ گورنر لاؤ اور فلاں لاؤ، اور رحمان ملک صاحب بیچ میں برج کا کام کر رہے تھے اداروں کے اور آصف زرداری کے۔ ان دی اینڈ اداروں نے اس طرح ٹھڈ مارا، اس طرح ٹھڈ مارا، انہوں نے کہا گیٹ آف، منافق آدمی۔ کیونکہ 2 شرائط اس کی جو میں شیئر نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، آؤ جو مرضی کرو، ہم نہیں مانتے۔ چھوٹی چھوٹی تو مان لینی تھی، آسم کی رائے مان گئے تھے، اعلان علی چلے جائے، پتہ نہیں اس پہ کیوں سوئی اٹکی ہوئی لوگوں کی۔ حالانکہ میں نے کہا تھا یہ آصف زرداری ادھر آ جائے، یہ ادھر جا جائے، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ دونوں 2 مختلف ملکوں میں نہیں رہ سکتے ہیں جی۔ اور لیکن بات جب تو اس لیے پارٹیاں نہیں آ رہی، لاسٹ جملہ، جب کھٹائی میں پڑ گئی تو وہ نواز شریف کے ساتھ چلے گئے اور لندن میں معاملہ طے کر لیا۔ جب وہ بیماری ہوئی تھی ہارٹ کی، جس کے بارے میں اعتزاز احسن کہتے ہیں وہاں ہارٹ کا آپریشن ہی نہیں ہوتا، اللہ جانے اور اعتزاز احسن جانے،
ہاں جی آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے جھوٹ بولا تھا, وہ ایکچولی میں نہیں کہتا, اعتزاز احسن کہتا ہے. میں دیکھو ٹی وی پتہ پہ نہیں اعتزاز احسن صاحب کیا کہتے ہیں سر, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی میں ہارٹ آپریشن مجھے نہیں نہیں ہوا پتا, تھا؟ میں اللہ کو میں نے جان دینی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یار اتنا بڑا جھوٹ ایک نہیں صاحب بول سکتا. ہمیں جانا پڑے گا. آپ نے انقلاب کی کال دی ہے, آپ نے اداروں پہ عدم اعتماد کا پورا بھرپور اظہار کیا ہے. آپ نے عوام پاکستان اور نواز شریف دونوں اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں, دونوں پہ. تب یہ جتنی انہوں نے لیپا ٹاپی کیا ہے, وہ کیا کہتے ہیں جو میک اپ سروس ہوتی ہے, اس کو کیا آپ لوگ انگریزی میں کہتے ہیں کہ کاسمیٹک سروس کی ہوئی ہے. دے آر ناٹ وٹ دے آر کرپٹ, دے آر چور, دے آر کمیشن خور. کیا لوگوں کو یہ سننے کے بعد پھر بھی ان کو ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کریں گے اس دفعہ؟ یہ تو انقلاب سے کم کال نہیں ہے ان کی. خان صاحب تو پھر بھی بھائی اس نظام میں تو میں نے اس سے بڑی بات کیا کہہ دی, قائد اعظم ہار جائے گا تو نواز یہاں شریف پہ صاحب. اس نظام کے ساتھ پاکستان نہیں چل سکتا. نظام بھی لوہار کے ساتھ یہ ملک نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ شیخ صاحب. شیخ رشید احمد صاحب, آپ کا ویورز آپ کا دیکھنے کا بہت شکریہ. facebook.com/agenda360 پہ جا کے آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک بار پھر ہفتے کے روز 7:05 پہ پھر حاضر ہوں.